اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کرتے ہیں آخرت کے بارے میں کہ کچھ لوگوں کا یہ تصور ہے کہ آخرت آسمانوں کے اوپر ہے اور یہ دنیا ہے، تو دنیا اور جو آخرت ہے وہ دو چیزیں ہیں۔ یہ عقیدہ کرنا بالکل غلط ہے، کیونکہ ہماری جو آخرت ہے بس دنیا کے اندر چھپی ہوئی ہے، اسے نکالنا ہمارا کام ہے۔ کھانے پینے سونے جاگنے کے وہ تمام افعال جو ہیں دنیا کے اندر انسان رہ کے کر رہا ہے، انہی افعال کے اندر ہماری آخرت چھپی ہوئی ہے۔ انہی افعال کے ذریعے سے ہم نے اپنی آخرت کو نکالنا ہے۔ آخرت کوئی الگ عالم نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ دو تو جا کے ہمیں آخرت ملے گی، تو جا کے ہم آخرت کے درجے پہ پہنچیں گے، ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں رہ کر اسی میں سے آخرت کو نکالنا یہ دانش مندی ہے۔ مثال کے طور پر یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، ہزاروں نیکیاں لکھی گئی ہیں اور وہ ہزاروں نیکیاں جنت ہے۔ آپ اس دنیا میں رہ رہے ہیں، دنیا کے اندر آپ نے یہ فیل کیا اور اس فیل کے بدلے میں اللہ نے آپ کو ہزاروں نیکیاں دے دی، تو یہ فیل آپ کا دنیا میں ہوا اور دنیا میں ہی آپ کی آخرت چھپی ہوئی ہے، کہیں باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ مطلب افعال صحیح ہوں گے تو جنت، دنیا یہ جنت بن جائے گی، اور اگر افعال غلط ہوں گے تو یہی دنیا جو ہے آپ کے لیے جہنم بن جائے گی۔ اسی طرح سے حدیث سے پاک کا مفہوم ہے کہ اگر آدمی کھانا کھانے بیٹھتا ہے تو کھانا کھانا چونکہ ایک طبی فعل ہے، بھوک لگی ہے آدمی خواہ بھی کھائے گا کھانا، ٹھیک ہے، کھانا تو کھانا ہے ہر حال میں، لیکن اگر اس نیت سے کھانا کھانے کے لیے بیٹھا ہے کہ جو کھانا کھا رہا ہوں اس سے قوت پیدا ہوگی تو عبادت کروں گا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں اور الحمدللہ کثیرہ پر اپنا کھانا ختم کریں، تو فرماتے ہیں کہ اس کے تمام پچھلے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب کھائی روٹی ہے لیکن اللہ نے بدلے میں کیا کیا؟ گناہ معاف کر دیے۔ اب گناہوں کا بخشا جانا ہی یہ آخرت ہے، اس لیے فرمایا کہ آخرت دنیا میں ہے۔ اچھا جی، اب کچھ مذہب ایسے ہیں ہمارے اس دنیا کے اندر جو کہتے ہیں کہ آخرت کے مقام پر انسان تب تک پہنچے گا جب تک وہ بالکل دنیا کو چھوڑ نہیں دیتا۔ جیسے ہندو مذہب ہے، وہ کہتے ہیں گھر بھی ترک کر دو، بیوی کو بھی ترک کر دو اور کسی کونے میں جا کے بیٹھ جاؤ تو آپ کو آخرت مطلب مل سکتی ہے۔ اور اسی طرح سے عیسائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لذات کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے، کہ اگر آدمی گرجے کے اندر داخل ہو گیا تو وہ یہ وعدہ کر لے کہ میں کبھی نکاح ہی نہیں کروں گا، کسی سے کبھی بھی نہیں ملنے جاؤں گا، بالکل ترک دنیا اس نے کر دی اور ایک کونے میں بیٹھ گیا تو وہ آخرت کے درجے کو پہنچے گا۔ جبکہ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے؟ ہمارا اسلام کہتا ہے کہ آخرت جو ہے وہ اس دنیا کے اندر چھپی ہوئی ہے، دنیا میں افعال کرو، آخرت آپ کی خود بخود آپ آخرت تک پہنچ جاؤ گے۔ تو دنیا سے بالکل الگ تھلگ ہو جانا، کٹ جانے کا نام جو ہے وہ رہبانیت ہے، اور اسلام نے رہبانیت کو پسند نہیں کیا۔ اسلام جو ہے وہ رہبانیت کو پسند نہیں کرتا کہ دنیا سے الگ تھلگ ہو جاؤ اور عبادات میں لگ جاؤ اور دنیا کو چھوڑ دو۔ کھاؤ پیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے پینے اور آخرت میں انسان کو پیدا کیا ہے کھانے پینے کے لیے، اور جیسے قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اللہ نے جو چیزیں تمہارے لیے بنائی ہیں انہیں استعمال کرو اور اعمال صالحہ اختیار کرو، اور جتنی نیت انسان کی سچی ہوگی اس میں اسی سے اس کی آخرت بنے گی۔ یہ نہیں ہے کہ کھانا پینا چھوڑ دو، جنگلوں میں جا کے بیٹھ جاؤ تو جا کے آپ آخرت کے مقام پہ پہنچو گے، نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سے انسان جو ہے وہ مکان کے اندر مطلب رہنے کے لیے اس کو مکان کی بھی ضرورت ہے، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، اللہ نے تمہارے گھروں میں تمہارے لیے سکون اور سکونت رکھی ہے، تو لہٰذا کیا کرنا چاہیے؟ گھر بناؤ، استعمال کرو۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا ہے۔ کسی کو اللہ نے درمیانی وسعت میں رکھا، کسی کو اللہ نے بہت اعلیٰ طاقت دی مال کی، اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے بالکل مطلب غربت کے دائرے میں رکھا۔ تو جس کے پاس جتنا ہے وہ اپنی اسی حیثیت کے مطابق کھائے پیے اور دنیا کے اندر زندگی گزارے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، کہ اللہ جو ہے وہ اپنے جس بندے کو نعمت دے تو اسے یہ بھی پسند ہے کہ اس نعمت کا اثر وہ اپنے بندے پر دیکھے۔ تو اگر اللہ نے کسی کو بہت اچھا دیا ہوا ہے تو اس کو چاہیے وہ ڈھنگ کا کھائے، ڈھنگ کا پہنے، ڈھنگ کا رہنا سہنا ہو اس کا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ دنیا سے الگ تھلگ ہو جاؤ اور الگ تھلگ ہو کر یہ فیصلہ کر لو کہ اب ہم بالکل ایک کونے میں لگ کے بیٹھ گئے ہیں تو جی اب ہم اعمال کر رہے ہیں تو ہمیں اس کے بدلے میں آخرت ملے گی، ایسا بالکل بھی ہمارا اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حدیث ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے جو ہے وہ روح کھینچنے کے لیے آتے ہیں تو ہاتھ اور پیروں کو سونگھتے ہیں کہ اس کے اندر ایمان کی کتنی خوشبو ہے، اعضاء کو سونگھتے ہیں، کیونکہ ایمانی جو افعال ہیں وہ بدن سے ہوتے ہیں،
تو بدن میں خوشبو پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ خوشبو ہمیں تو محسوس نہیں ہوتی لیکن آخرت میں محسوس ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں یہ کرنا ہے کہ دنیا کے اندر رہ کر اپنے اعمال کو اچھا بہتر سے بہترین کرنا ہے، تاکہ ہمارے بدن جو ہے وہ اعمال کا عادی ہو جائے اور ہمارے بدن میں خوشبو ہو جائے، اور یہ سعادت جو ہے وہ مجھے اور آپ کو سب کو ملے۔ تو ہم نے اپنی آخرت کو بنانا ہے اسی دنیا میں رہ کر۔ اعمال اچھے ہوں گے تو آخرت خود بخود بنے گی، اگر اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو ہماری آخرت بھی نہیں بنے گی، بلکہ وہ اعمال جو ہیں اگر غلط اعمال کر رہے ہیں، غلط طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، تو وہی اعمال ہمیں جہنم کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ اس لیے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔